السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منها وسنجزی الشاکرین. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 145 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی جان بغیر حکم خدا کے مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم ان میں سے اسے دیں. وسنجزی الشاکرین، اور قریب ہے کہ ہم شکر کرنے والوں کا صلہ عطا کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت جہاد کی ایک ترغیب دی ہے اور دشمن کے مقابلے کے لیے ایک حوصلہ دیا گیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں ایک طریقے سے منافقین نے جو طعنہ دیا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ طعنہ کیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے، جس طریقے سے ہم میدان وحد میں جنگ نہیں کیے، تم بھی ہمارے ساتھ رہتے، جنگ میں نہ جاتے، تو تمہارے ساتھی جو ہے عزیز و اقارب وہ احد میں قتل نہیں کیے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کے لیے ایک موت کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے، اور جب موت آئے گی جو شخص جہاں ہوگا وہیں وہ مر جائے گا. اگر وہ میدان جنگ میں ہے تو وہاں اس کی موت آئے گی، اگر وہ گھر میں ہے تو گھر میں بھی موت آ سکتی ہے. اب اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلے آیت سے مناسبت اس طریقے سے ہے کہ جب منافقین نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور یہ خبر اڑائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا کہ چونکہ شہید ہونے کی انہوں نے خبر اڑائی تو اللہ تعالیٰ نے قتل کو موت کی مثل ہے فرمایا، اور موت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت متعین کیا ہے. جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر انہیں موت آ سکتی ہے، اور موت آئے تو دین میں کوئی فساد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر بالفرض میدان جنگ میں جہاد میں شہید کر دیے جائیں تو بھی دین میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا. گویا کہ اس آیت کریمہ کے اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین جو مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا رد فرمایا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، جہاں بھی ہو بندہ وہاں موت کا وقت ہو تو موت آ کر رہے گی. پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اسے عطا کرے گا. یہاں سے دو گروپس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ جو شخص جو بھی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور اس کا آرام ملے، اس کے اس عمل سے صرف اور صرف جو ہے دنیا کا حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم اسے جو ہے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کا طالب تھا تو ہم آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں رکھتے، آخرت میں ثواب سے اسے محروم رکھتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو دین چاہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے تو ہم اسے اس کا بھی انعام دے دیتے ہیں. یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے اعتبار سے اس کے لیے ثواب عنایت فرماتا ہے، اور سب سے بڑا بدلہ یہ ہوتا ہے آخرت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے تو اعتبار نیت کا ہے. سارے اعمال ڈیپینڈ ہوتے ہیں وہ نیتوں پر.
بندے کی جیسے نیت ہوگی ویسے ہی اس پر ثواب ملے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو بندے کو چاہیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو بھی کام کرے بندہ مومن وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، اس لیے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے. تو دنیا میں چند دن رہنا ہے، اگر دنیا کی نیت کرے گا، شہرت، عزت اور دولت کی نیت کرے گا تو وہ چیز تو دنیا میں تو حاصل ہو جائے گی، لیکن جو مومن کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ریاکاری سے بچائے اور نیت میں اخلاص عطا فرمائے. آگے آیا نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کمزور ہوئے اور نہ ہی دبے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس آیت کریمہ میں ان کو ادب سکھایا جا رہا ہے جو جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے شہادت کی خبر سن کر بھاگ گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ انبیاء سابقین اور ان کے متبعین یعنی گزشتہ زمانے میں کہ وہ جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کی سختی میں اور جو تکلیف آتی ان معاملات میں وہ صبر کرتے تھے اور دشمن سے کسی حالت میں گھبراتے نہیں تھے. تو جنگ احد میں تمہارے اوپر دشمنوں کا اچانک حملہ کرنا اور تمہارا گھبرا جانا اور اسی افراتفری میں تمہارا بھاگ جانا یہ کس طریقے سے مناسب ہو سکتا ہے کہ تم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کتنے انبیاء اکرام اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے اس دور کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے بھی قتال کیا، جہاد کیا. اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو شہید ہوئے اور بہت سارے ایسے تھے جو زخمی بھی ہوئے. لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ نہ ہی قرآن کہتا ہے نہ ہی سست پڑے، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، بلکہ جہاد سے وہ گھبرائے بھی نہیں، نہ ہی انہوں نے دشمنوں سے صلح کیا اور دنیا کے مال و متاع کے بارے میں انہوں نے سوچا ہی نہیں، بلکہ ان کا مقصد اور صرف یہ تھا دین کی سربلندی. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے احوال ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے تم بھی جو ہے کسی بھی حالت میں میدان چھوڑ کر نہ بھاگو. اور پھر یہ فرمائیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے انبیاء اکرام ایسے ہیں جو اس راہ میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے. تو اس قرآن کی اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دوسروں کے اعمال کو دکھا کر، جیسے کہ دوسرے انبیاء اکرام اور ان کے صحابہ کے احوال کو دکھا کر صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسروں کے اعمال کو دکھا کر جو ہے کسی کو جوش دلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا یہ طریقہ صدیوں سے چلتا رہا ہے کہ عمل کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اس طرف انکریج کرنے کے لیے عرسوں میں اور محفلوں میں اسٹیج سجا کر اس طریقے سے بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں اور ان کی عبادت، ریاضت اور زہد، تقوی ان ساری چیزوں کو حکایتوں کی صورت میں، واقعات کے صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. آگے آیا نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیے اور ہمارا قدم جما دے
اور ہمیں ان کافروں پر تو مدد دے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پیچھے کی آیت سے ہے کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گزشتہ انبیاء اکرام اور ان کے صحابہ کے احوال کو بتا کر، جنگ کے واقعات کو بتا کر انہیں ثابت قدمی کی تلقین کی گئی کہ وہ اتنا سب کچھ کر کے کہ وہ شہید ہو جاتے ان کے ساتھی اور زخمی ہو جاتے، پھر بھی وہ میدان جنگ سے نہیں ہٹتے بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ جمے رہتے، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی زبان پہ کیا ہوتا؟ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ مولا تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اس کو بھی تو جو ہے بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ان کی عاجزی تھی، ثابت قدمی کے باوجود بھی وہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یعنی اس میں بہت سارے اللہ والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے، وہ جو انبیاء اکرام کے ساتھ تھے وہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ والے تھے۔ وہ اللہ والوں کی کیفیت وہ خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم گنہگار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ رب انہیں اللہ والا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال۔ تو ہم اگر 5 وقتہ نماز ادا کریں، یا یہ کہ تہجد ادا کرنا شروع کریں، یا یہ کہ کچھ تسبیحات میں اضافہ کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ تصور نہ کریں، بلکہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے رہیں، عاجزی اختیار کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو، مقام کو اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ساری دنیا بھی مجھے مردود کہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔ یعنی اس کا مطلب، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے بندہ اور پوری دنیا اس کو مردود کہتی رہے، تو جو ہے اس کے کردار میں اور اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ اور پوری دنیا میں بندہ مقبول رہے اور رب کے یہاں مردود رہے تو نعوذ باللہ من ذالک کتنی بڑی جو ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر وہ کام کو کرنے کی کوشش کریں اور اس کی طرف آگے بڑھیں جس میں رب اور اس کے حبیب کی رضا ہو۔ دنیا والے کیا ہے، آج آپ کی طرف رہیں گے، کل جو ہے آپ کے خلاف ہو کر آپ کے دشمن کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں جو اجر دے گا جو بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آیا نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ مل کر دین خدا کے لیے، اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، کہ ان کی جو ہے نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے، حسن عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور انہیں فتح نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غالبہ عنایت فرمایا،
اور جو ہے آخرت میں بھی انہیں جو ہے حسن ثواب سے نوازا۔ وہ کیا ہے حسن ثواب؟ کہ وہ ہے ان کے لیے مغفرت، جنت، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے انہیں یہ ساری انعامات آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں دونوں انعام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں، لیکن دنیا کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسنہ ثواب الآخرہ، آخرت کے تعلق سے فرمایا کہ حسنہ یعنی زیادہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسن نیت کی وجہ سے دین بھی انہیں عطا کرتا ہے، دنیا بھی انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور ان کے اندر اگر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ثواب کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔